جب باپ بولنے لگے تو آپ گونگے ہو جائیے، جب ماں بولنے لگے تو آپ کی گویائی سلب ہو جانا چاہیے، جب ماں باپ سامنے ہوں تو آپ کو کھڑا نہیں ہونے چاہیے جب تک وہ نہ کہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ، جب ماں باپ بول رہے ہوں تو آپ سنیے، اور جب آپ کے بولنے کی باری آئے تو نیچی آواز میں بولیے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری دین کی تعلیمات ہے۔ ہم کن مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کا بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تم نے اگر اپنے ماں باپ کی خیر خبر لی اور ان کے ساتھ فرما بردار رہے، تمہاری اولاد کے نوجوانوں کے پاس، اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ اسمارٹ فون نے توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، اور ہائے دنیا کا جو نعرہ ہے اس نے والدین کے حقوق سلب کر لیے۔ نیو جنریشن، نئی نسل اپنی ماں کا احترام بھول گئی، باپ کے حقوق بھول گئی۔ تو ہمارا جو دین ہے، یہ دین دنیا کی کامیابی کا بھی ضامن ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی ضامن۔ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ ہمارے پاس ایسا دین موجود ہے جو ہمیں اس دنیا کو برتنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اس دنیا میں ہم کیسے رہیں، حالات کا مقابلہ ہم کیسے کریں۔ اور اس وقت جو مادیت کا ایک سیلاب آ گیا ہے، احبائیت کا ایک کلچر آ گیا ہے، ایک طوفان آ گیا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اپنی جو جوانی ہے اس کو کیسے بے داغ رکھیں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ اسلام رہنمائی دیتا ہے، عفت کی زندگی گزارنا، پاک دامنی کی زندگی گزارنا اس کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کی گہما گہمی میں جب تم کسب معاش کر رہے ہو، روزی روٹی کما رہے ہو، تو اللہ رب العزت کو کیسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت کا ذکر تمہارے سامنے رہنا چاہیے، اللہ کی یاد تمہارے سامنے ہمیشہ دامنگیر رہنی چاہیے۔ پاک دامنی کا ایک نمونہ پیش کرو آج کے اس سماج میں اور معاشرے میں۔ لیکن ہمارا جو نوجوان ہے، اس نوجوان میں اور دوسرے نوجوانوں میں فرق آج محسوس نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ ہم بھی دنیا کی دوڑ میں سرپٹ دوڑ رہے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر، اور عفت اور پاک دامنی کے اس حمام میں سب ننگے محسوس ہوتے ہیں۔ مسلم نوجوان کی تو مثال دینی چاہیے، کسی بھی وہ کمپنی میں ہو، کسی بھی ادارے میں ہو، سوسائٹی میں ہو، انسٹیٹیوشن میں ہو، ادارے میں ہو، کہ یہ جو نوجوان ہے یہ عفت والا ہے، پاک دامن والا ہے، خواتین کا ادب و احترام کرنے والا ہے، اعلیٰ اقدار پر فائز ہے۔ تو جہاں بہت ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں کے متاثر ہیں، وہاں والدین کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی متاثر ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کا رتبہ بڑھا دیا، اور قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو جوڑا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے یہ فرض قرار دے دیا، یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت ہو تو صرف اللہ رب العزت کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے والدین کا جو مرتبہ ہے اس کو بڑھایا۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو شکر ادا کرنا ہے، جذبے شکر سے ہمیشہ لبریز میں رہنا ہے، وہ ایک تو میرا شکر ادا کرنا ہے، انشکر لی ولی والدی الی المصیر، میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تمہیں زندگی کی ہر آشائش فراہم کی ہے، تمہارے تخلیق کے مرحلے سے گزارتے ہوئے تمہارا بچپنا گزرا، آج تم جوان ہوئے ہو، لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہو رہی ہے، تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، دینے کی پوزیشن میں ہو، یاد رکھو میرا شکریہ ادا کرو، اور میرا شکریہ یہ ہے کہ ہمیشہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو مکمل ضابط حیات ہے، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو اس کو اپنی پوری زندگی میں نافذ کرو۔ اور آخر میں یہ کہا گیا انشکر لی ولی والدیک، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، شکر گزار رہو، اس شکر کے ساتھ رہو کہ انہوں نے تمہیں پالا ہے،
اس شکریہ کے ساتھ تم ان کی زندگی گزارو کہ انہوں نے تمہارے آرام کو ترجیح دیا، وہ پریشانی میں زندگی انہوں نے گزارا، وہ بیمار رہے، پریشان حال رہے، طرح طرح کی اذیتیں انہوں نے برداشت کی، لیکن انہوں نے تمہاری کفالت کی۔ ماں کا ادب و احترام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم ای، اس کے بعد کون سا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین۔ آپ نے دیکھا یہاں بھی وہی ترتیب موجود ہے، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا جو عمل ہے وہ نماز پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اس سے بہتر عمل ہے۔ صحابی نے پوچھا ثم آئی، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کرنا یہ ماں باپ کی خدمت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ جہاد کا معاملہ برپا تھا، جہاد کا ماحول تھا، لشکر ترتیب دیا جا رہا تھا، لوگ جنگوں میں جا رہے تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جانتے تھے۔ آپ نے کہا تمہاری ماں تو ہے نا؟ کہا ہاں میری ماں تو ہے۔ کہا الزم والدتک، اپنی ماں کو لازم پکڑ لو، فإن الجنت عند رجلیہا، یہ جان لو کہ جنت حاصل کرنے تم میدان جنگ میں جا رہے ہو، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جہاد سے بھی زیادہ افضل اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ جب توانا ہوتا ہے آدمی تو اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود کماتا ہے، کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، لیکن جب وہ کمزور ہونے لگتا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی، کلمہ خیر کی ضرورت ہوتی، اس کو دینے کی ضرورت ہوتی، اس کی ضرورتوں کو پوچھنے کی ضرورت ہوتی، اس کی بیماریوں پر دلاسا دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے اللہ رب العزت پہ ایمان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے ہاں میرا رتبہ بلند ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے جو گناہ کبیرہ ہیں ان کی فہرست نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا قتل النفس، دوسرا بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ کسی انسان کو آپ ناحق قتل کر دیں۔ اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ اکبر الکبائر ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑے ہیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، ناحق قتل کیا جائے۔ قتل کرنے کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں جو فرمایا گیا ایک انسان کو جس نے بچایا پوری ہیومنٹی کو بچایا، ایک انسان کا کسی نے ناحق قتل کیا تو پوری ہیومنٹی کا قتل کر دیا اس نے۔ تو فرمایا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ والد یعنی باپ اس کی عزت و تکریم کی جائے، اس کا خیال کیا جائے، اور ماں اس کا خیال کیا جائے۔ ہمارے آج کے دور میں جب آدمی کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بیوی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو آدمی بسا اوقات اپنے باپ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی ماں سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کی ماں کی ساری شکایتیں اس کو بتاتی کہ تمہارے ماں سے میرے ایسے جھگڑے ہوئے، تمہاری ماں ظالم بن کر کے میرے اوپر ظلم کر رہی ہے، اور یہ نادان لڑکے اس پر بھروسہ بھی کر لیتے ہیں۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے اپنے پیٹ میں آپ کو رکھا، جس نے موت و حیات کی کشمکش کو جھیل کر کے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو ٹنوں دودھ پلایا، جو گیلے بستر پر سوئی اور آپ کو سوکھے بستر پر اس نے سلایا، جب آپ کبھی ناسازی تباہ میں بیمار ہو گئے تو وہ فوراً بے چین رہی، رات بھر وہ سوئی نہیں۔ آج اپنی بیوی کی غلط باتوں کی وجہ سے ماں سے دور ہوتے ہیں آپ۔ یاد رکھیے دوستوں اور ساتھیوں، بیوی بچوں پر ماں کو ترجیح دینا یہ دین اسلام کا خاصہ ہے۔ بیوی کی بات کم سنو، بیوی اگر حق پر بھی ہے تو اس کو دبا کے رکھو اور ماں کی بات کو بہتر سمجھو، باپ کی بات کو بہتر سمجھو، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو
اپنے وطن سے لے کر کے میں یہاں آیا, اپنے اوپر لاد کر کے لایا, خانہ کعبہ کا اپنے پیٹھ پر بٹھا کر کے طواف کرایا, سارے جو مناسک تھے اس کو ادا کیا, پیٹھ پر لاد کر کے اپنی ماں کو. کیا بدلہ ہو گیا میری ماں کا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری ماں جب ولادت کے مرحلے سے گزر رہی تھی تو اسے جو پہلی تکلیف ہوئی تھی اس کے برابر بھی نہیں ہوا. لیکن آج کی جو نئی جنریشن ہے, جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے, اللہ کی خشیت ختم ہو جائے, اللہ کی محبت ختم ہو جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہو جائے, ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ ختم ہو جائے, جنت کی تمنا ختم ہو جائے, شوق دیدار الہی ختم ہو جائے, تو بندہ اس دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی حیوان ہو جاتا ہے. دوستوں اور ساتھیوں, ماں باپ کو رتبہ غیر معمولی اہمیت کا حامل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ, وہ شخص برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے. 3 مرتبہ آپ نے کہا. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے؟ اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر, جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے, ولم يدخل الجنہ, اور جنت میں ان کی خدمت کر کے داخل نہ ہو جائے. دوستوں اور ساتھیوں, ہمارے پاس جنت موجود ہے ہمارے گھروں میں. جن کی ماں, جن کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ان کے لیے حسرت ہے. اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے اور ماں باپ اس دنیا سے راضی ہو کے گئے, انشاءاللہ العزیز جنت میں جانے کا راستہ کشادہ ہو جائے گا. لیکن اب بھی انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں, اعمال خیر کریں, صدقہ و خیرات کریں, صدقہ جاریہ کر جائیں اپنے ماں باپ کے نام پر. لیکن جو لوگ آج موجود ہیں جن کے گھروں میں جنت بیٹھی ہوئی ہے باپ کی شکل میں اور ماں کی شکل میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ان الجنت تحت اقدام الامہات, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور اس صحابی کو بھی آپ نے فرمایا تھا کہ تم وہاں پر جاؤ, اپنی ماں کے پیروں کے نیچے وہاں بیٹھو اور اپنی ماں کی خدمت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اور باپ کے بارے میں صحیح حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کے جو دروازے ہیں اس میں سب سے مین دروازہ باپ کا ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کا مین دروازہ ہے. باپ کو اگر تم نے ناراض کیا ہے, باپ تم سے روٹھا ہوا ہے, باپ تم سے پریشان ہے, اس کی بات تم نہیں مانتے, اس کا کہنا نہیں مانتے, اس کو تم خشک نہیں رکھتے, تو چاہے نمازیں پڑھو, تمہارے اوپر گھٹھے کیوں نہ ہو جائیں تمہاری پیشانی پر, تم 1 حج 2 حج اور 10 حج کرو اور عمرے پہ عمرہ کرو اور لوگوں کی مدد کرو. اگر باپ ناراض ہو کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو جنت میں جانے کا راستہ مشکل ہو جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو اور صحابہ کی نہیں, بلکہ آپ نے کہا تمہارے باپ اور ماں اگر مشرک ہے تو ان کی بھی تم تابع داری کرو, ان کی بھی خدمت کرو, ان کی بھی کفالت کرو, ان کا بھی کہا مانو. ہاں, اگر کوئی ایسی بات وہ کہتے ہیں جس سے شرک واجب آتا ہے, کفر واجب آتا ہے, وہ نہ مانو. لیکن اگر وہ کھانا مانگتے ہیں, وہ کوئی مطالبہ کرتے ہیں, وہ اپنی کوئی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں, وہ پوری کرو, بس اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ اپنی بیوی کے چکر میں, اپنے بچوں کے چکر میں اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہی ہے. بہت کم نوجوان آج ہم کو ملتے ہیں دیکھنے کو جو وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے ماں باپ خوش رہے تو جنت میں جانے کا سامان ہو جائے گا. نفل کم پڑھیے, نفل روزے کم رکھیے, تسبیحات کم پڑھیے, لوگوں کے ساتھ مدد کرنا ہے اس میں کچھ کمی کر دیجئے, لیکن اپنے باپ کے پیر کے پاس بیٹھیے, اپنے ماں کے پیر کے پاس بیٹھیے, ان کی خدمت کیجئے, ان کا سر دبائیے, ان کا پیر دبائیے, ان کو دوا کھلائیے, ان کو پوچھیے کہ آپ کی کیا خواہش ہے, آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں راضی. یہ دین اسلام کا وہ ابھرا ہوا پہلو ہے جس پر ہمیشہ ہم تمام کو عمل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین, اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ والدین کی رضا میں پنہا ہے. اگر باپ راضی ہے تو رب راضی, اللہ تعالیٰ راضی ہے ماں باپ کی خوشی میں. اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخط الربی فی سخط الوالدین, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں پنہا ہے. بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب نوجوان بڑے ہونے لگتے ہیں, جب وہ ڈگریاں لے لیتے ہیں, گریجویشن کی, پوسٹ گریجویشن کی, جب وہ ڈاکٹر ہو جاتے ہیں, پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں, یا وہ پروفیشنل کورسز میں انجینئر بن جاتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, سائنسداں بن جاتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری ماں ناخوادہ ہے, میری ماں کم پڑھی لکھی ہے, میرا باپ کم پڑھا لکھا ہے. یہ دنیا نہیں جانتے
یہ چیزوں کو برتنا نہیں جانتے، یہ ہمیں رہنمائی کرنا نہیں جانتے۔ مجھے ایسے موقع پر امام شافعی کی والدہ یاد آتی ہیں، جنہوں نے یتیمی کے ماحول میں زندگی گزاری تھی، ماں بیوہ تھی، لیکن دل میں یہ تڑپ تھی کہ میرا بیٹا عالم دین ہو جائے، میرا بیٹا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد نبوی میں اس وقت درس دے رہے ہیں ان کے پاس جا کر کے وہ سیکھے۔ ماں نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور کہا کہ ایک کو بچھانا، ایک کو اوڑھنا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بیٹے۔ امام مالک کے پاس جانا، ان کے قدموں میں بیٹھنا اور علم دین حاصل کرنا۔ جب وہاں سے نکل کے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد امام یوسف رحمہ اللہ تعالی سے سیکھ ساکھ کے جب وہاں پہنچے ہیں مکہ میں، تو ایک ہجوم تھا حضرت امام شافعی کو دیکھنے کے لیے۔ لمبا واقعہ ہے یہ۔ ماں نے کہا مال سمیٹنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ سب فقراء مکہ میں تقسیم کر، میرے ساتھ پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر، پھر گھر میں ویسے ہی داخل ہو جیسے یتیمی کی حالت میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ کیا تجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تجھے اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے؟ جب وہ شخص جو عالم تھا، فاضل تھا، محدث تھا، فقیہ تھا، ادیب و شاعر تھا، جب ماں اس کو مخاطب کرنا شروع کرتی ہے اور وہ ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، تو اتنا بڑا انسان، ماں جو کم پڑھی لکھی تھی، اس کا قد پہاڑوں سے اوپر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور امام شافعی کا قد بونا محسوس ہونے لگتا ہے۔ جب باپ بولنے لگے تو آپ گونگے ہو جائیے، جب ماں بولنے لگے تو آپ کی گویائی سلب ہو جانا چاہیے، جب ماں باپ سامنے ہوں تو آپ کو کھڑا نہیں ہونے چاہیے جب تک وہ نہ کہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ، جب ماں باپ بول رہے ہوں تو آپ سنیے، اور جب آپ کے بولنے کی باری آئے تو نیچی آواز میں بولیے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری دین کی تعلیمات۔ ہم کن مرحلوں سے گزر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کا بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تم نے اگر اپنے ماں باپ کی خیر خبر لی اور ان کے ساتھ فرما بردار رہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فرما بردار رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بصحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ صحابی تھوڑا رکے، پھر انہوں نے کہا ثم من، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا امک، تمہاری ماں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابی پھر رکے، پھر کہا ثم من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا امک۔ 3 مرتبہ ہو گئے، چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا ثم من، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا ابوک، تمہارا باپ۔ پورے انسانوں میں آج ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، آج دوستوں کے دوست ہیں ہمارے پاس موجود، آج نہ جانے لوگ ماں باپ سے قریب ہو جاتے ہیں، آج وہ لوگ ہیں جو ماں باپ سے زیادہ ہمدرد ہو جاتے ہیں، ہمارے اوقات ان کے سامنے گزرتے ہیں، ہمارے روپے پیسے ان کے ساتھ لگتے ہیں، اور ہماری زندگیاں ان کے ساتھ بسر ہوتی ہیں۔ جس نے پیدا کیا، جس نے بڑا کیا، جو دعائیں کر رہا ہے، روٹھ جاتا ہے باپ، ماں ناراض ہو جاتی ہے، لیکن یہ ظاہر میں ہوتا ہے تاکہ لڑکا سنبھل جائے، ان کے دل میں تو آپ ہی موجود ہیں، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ کب میرا بیٹا میرے پاس آئے اور میری دعائیں لے جائے۔ ماں کہتی ہے کب دعائیں لے جائے، لیکن آج ہمارے جو ناسمجھ نوجوان ہیں، ان کی وابستگیاں دوسروں کے ساتھ ہوتی ہیں، دوسروں کے باپ کے ساتھ اتنا احترام کرتے ہیں جتنا اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے۔ دوسروں کا بھی احترام کیجئے، لیکن آپ کے ماں باپ کا احترام پہلے ہے اور لازم ہے۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیز اسی لیے بتائی کہ ماں پیٹ میں لے کر کے 9 مہینہ برداشت کرتی ہے۔ آپ کوئی بوجھ اپنے پیٹ پر لے کر کے 2 دن 4 دن 10 دن برداشت کر کے دیکھیے، آپ کو ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھا ہے، اس کے بعد تکلیف سے آپ کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد دودھ اس نے پلایا ہے، اور آپ کے ساتھ ہمدردی رکھی ہے، اور جب بھی وہ آپ گھر نہیں پہنچتے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے اگر موجود ہے، وہ آپ کے لیے دعا گو رہتی ہے، میرا بیٹا پھلے، میرا بیٹا پھولے، اس کی نوکری پکی ہو جائے، اس کی سیلری بڑھ جائے، اس کے اولاد اچھے ہو جائیں، اس کو جنت مل جائے۔ وہ مصلے پر جب تک بیٹھتی ہے آپ کے لیے دعا کرتی، لیکن آپ کا رویہ کیا ہے باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ، اسے ہم کو سمجھنا ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اپنائیں۔ فرمایا وہ بالوالدین احسانا، آپ جانتے ہیں احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کسی چیز کو درجے کمال تک پہنچا دینا۔ آپ اگر کار چلاتے ہیں تو آپ کو ایکسلنٹ اس میں ہونا ہے، پرفیکشن حاصل ہونا ہے کار ڈرائیونگ میں، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اگر آپ تیرنا جانتے ہیں تو
سارے جتنے لوگ تیر رہے ہیں سب سے اچھا اگر آپ تیر رہے ہیں تو یہ ہوگا یہ احسان. کوئی بھی چیز آدمی کرے اس کو درجے کمال تک پہنچا دے. آپ عربی زبان بولنا جانتے ہیں تو فراٹے کے ساتھ بولیں، اس میں کوئی نقص نہ ہو. آپ انگلش بولنا جانتے ہیں تو آپ فراٹے کے ساتھ انگلش بولیں، اس میں کوئی نقص نہ ہو. اس کو کہتے ہیں احسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ تمہارا رویہ، تمہارا برتاؤ پورے دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے جتنا اچھا تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہو. ان کے ساتھ تمہارا رویہ بہتر ہو. احترام کا معاملہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ ہو کہ جب وہ کہیں تب بیٹھو، ان کے سامنے زور سے نہ چیخو نہ بولو. ہمارے نوجوان کبھی کبھی کہتے ہیں اماں بہت بولتی، اس لیے کہ بیوی نے کان بھر دیا ان کا. دیکھیے بیوی کے بھی حقوق ہیں، بیوی کا جو حق ہے اسے آپ کو ادا کرنا ہے، بچوں کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی ہے. اسلام نے اس کی تعلیمات دی ہیں. لیکن آپ اپنی بیوی کی باتوں پر اپنے ماں کے سلسلے میں غلط رویہ قائم کرتے ہیں، اسٹینڈ آپ کا بدل جاتا ہے، بدگمانیوں میں بھر جاتے ہیں آپ. یاد رکھیے وہ ماں جس کو آپ کہتے ہیں میری ماں بہت بولتی ہے، وہی ماں ہے جس نے آپ کو بولنا سکھایا، وہی ماں ہے جس نے آپ کو کلمہ سکھایا تھا، وہی ماں ہے جس نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ تمہارے باپ ہیں. آپ کے باپ کو اسی ماں نے ریکگنائز کرایا تھا، ورنہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے. اس ماں کی عظیم ذمہ داریاں ہیں دوستوں اور ساتھیوں. اس ماں کو آپ ڈانٹتے ہیں، اس ماں کو آپ بولتے ہیں، اس ماں کو آپ جھڑکتے ہیں، اس ماں کی بات آپ نہیں مانتے. یاد رکھیے یہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل. آگے فرمایا جس کا احسان کا جو بڑا رتبہ ہے وہ کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ کوئی معاملہ ہوا، دو مرتبہ کوئی معاملہ ہوا، تین مرتبہ کوئی معاملہ ہوا تو آدمی کہتا ہے ارے کیا معاملہ ہے، اف کہتا ہے زبان سے، ارے اف. یاد رکھو تم نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ ابا یہ کیا چیز ہے، تو آپ کے باپ نے بتایا تھا کہ بیٹا یہ چیز ہے، اور آپ نے 10 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ پوچھا تھا، اور باپ نے 20 مرتبہ بتایا تھا کہ بیٹے یہ چیز ہے. آج وہ بوڑھا ہو گیا تو دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ سماعت کی وجہ سے کان سنائی نہیں دیتا، وہ دوسری اور تیسری مرتبہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ جھلا جاتے ہیں. وہ ماں جس نے آپ کو سینکڑوں مرتبہ کہا تھا کہ بیٹے یہ فلاں چیز ہے اور یہ ایسی ہوتی ہے، اور آپ بار بار پوچھتے تھے اور آپ کی ماں بار بار بتاتی تھی. آج جب وہ ماں بیمار ہے اور پریشان حال ہے، وہ ماں جب نہیں کوئی بات سن پاتی تو آپ کہتے ہیں کہ میری ماں تو بالکل ہی بیکار ہو کے رہ گئی ہے، کھوسٹ ہو گئی ہے. دوستوں اور ساتھیوں اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، یہ کائنات چل رہی ہے. آپ بھی بوڑھے ہوں گے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو عمر رکھی ہے. آج آپ دوڑ رہے ہیں، آج آپ بھاگ رہے ہیں، آج آپ دنیا میں جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. کل وہ عالم آ سکتا ہے کہ جب آپ کا چلنا مشکل ہو جائے اور آپ ویل چیئر پر چلنے لگیں، آپ دوائی کے بغیر نہ چل رہے ہوں، آپ سہارے کے بغیر نہ چل رہے ہوں. آج آپ کے ماں باپ اسی اسٹیج پر پہنچ رہے ہیں، ان کے لیے سراپا رحمت کے بازو ہو جائیے. قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پر کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے، چاہے بارش ہو رہی ہو، چاہے اولا گزر رہا ہو، چاہے طوفان ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الرَّحْمَةِ، اللہ رب العزت نے کیا خوب اسلوب فرمایا ہے. جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو. جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پر کے نیچے سمیٹ لیتی ہے، آپ کو ان کو اپنے بڑھاپے میں اپنے پر کے نیچے سمیٹ لینا ہے. سراپا رحمت بن جائیے. قرآن مجید کہتا ہے جناح الذل من الرحمہ، ذل کہتے ہیں بچھ جانے کو، ایسا بازو جو بچھا ہوا ہو اور رحمت کے ساتھ بچھا ہوا. جناح الذل من الرحمہ یعنی بچھا ہوا بازو ہو اور رحمت کے ساتھ ہو. ہمارا رویہ، ہمارا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. دوستوں اور ساتھیوں ہمارا یہ کام بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی ضروریات پوری کریں. ہمارے ماں باپ ترستے ہیں کہ ہمارے یہ بیٹے اور بیٹیاں ہمارے پاس آ کر کے بیٹھیں، ہم سے بات کریں. ماں کو کبھی کبھی پیسہ نہیں چاہیے، باپ کو کبھی کبھی دولت نہیں چاہیے، کوئی اور ضرورت اس کو نہیں ہے، لیکن ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے پاس بیٹھے، بات کرے، ان کی حالت پوچھے، ان کی خیریت پوچھے، ان کے واقعات سنیں، ان کے تجربات سنیں، نانی نانا کے واقعات، دادا دادی کے واقعات سنیں، اپنے خاندان کے بارے میں جانیں، ان کی نصیحتیں سنیں، ان کی ڈانٹ سنیں. یاد رکھیے دنیا میں سب سے بہترین ڈانٹ اگر کسی کی ہے تو باپ کی اور ماں کی ہے. ہم نے تو ایسے لوگوں کو اپنے سامنے دہاڑے مارتے روتے ہوئے دیکھا، جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی ڈانٹنے والا دنیا میں نہیں رہ گیا، ہمیں کوئی توجہ دلانے والا دنیا میں نہیں رہ گیا. آج ماں کی ڈانٹ آپ کے لیے رحمت ہے،
باپ کی جھڑک آپ کے لیے وجہ نجات ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو بوجھ سمجھا تو یاد رکھیے نہ تو ماں باپ آپ کو بخشیں گے نہ اللہ رب العزت آپ کو بخشے گا، اس لیے کہ والدین کی رضا میں اللہ رب العزت کی رضا شامل۔ ہم ان کے پاس بیٹھیں، اسمارٹ فون کو بند کر دیں، اپنے فون کو مقفل کر دیں، ماں کے پاس بیٹھیں، باپ کے پاس بیٹھیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ ماں اگر کہنے کی پوزیشن میں نہ ہو کہ بیٹے مجھے فلاں یہ چیز چاہیے، آپ دیکھیں دائیں بائیں کہ باپ کو کیا ضرورت ہے، ماں کو کیا ضرورت ہے۔ آپ نے اگر ماں باپ پر خرچ کیا سینکڑوں گنا زیادہ اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ نوازے گا۔ باپ اگر پیسہ مانگ لے آپ سے تو یہ آپ کی توہین ہے، باپ اگر آپ سے پیسہ مانگ لے کہ بیٹے مجھے پیسہ چاہیے، یہ آپ کی توہین ہے۔ آپ طے کر لیجئے کہ مجھے ہر 15 دن میں باپ کی جیب میں پیسہ ڈال دینا ہے، سامنے نہیں ڈالنا ہے۔ جب باپ باتھ روم میں جائے گا ماں موجود نہیں ہوگی، ان کے کرتے میں چپکے سے ڈالنا ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو کہہ چکا ہوں کسی خطبہ جمعہ میں، کبھی بھی یہ کام مت کیجئے گا کہ آپ اپنے باپ کو اپنی ماں کو پیسہ دے رہے ہوں اور ماں اور باپ کا ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا ہوا ہو، ہرگز نہیں۔ آپ اپنے دامن کو پکڑ کر کے اس میں پیسہ رکھیے اور ماں باپ کو کہیے کہ اس میں سے اٹھا لیں۔ یہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ماں کو پیسہ دے سکیں اور باپ کو پیسہ دے سکیں۔ دوستو، یہ ہماری جو زندگیاں ہیں انہی کے مرہون منت ہیں۔ اگر آپ نے ان کی قدر کی اور ان کو پہچانا، ایسے راستے کھولے گا اللہ رب العزت آپ کے لیے کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکیں گے۔ دوستو اور ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو باپ ہیں وہ میرے مال میں سے کچھ لے لیا کرتے ہیں، میرا جو سامان ہے اس میں سے کچھ لیتے ہیں، میں ان کو روکتا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرا بھی حق ہے، تو میں جو کچھ بنا رہا ہوں، جو کچھ اپنی پراپرٹی بنا رہا ہوں، جو کچھ بزنس ڈیولپ کر رہا ہوں، اس میں سے وہ لے لیتے ہیں، وہ اور بغیر پوچھے لے لیتے ہیں کبھی کبھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلایا اور بیٹے کو بھی بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کے بارے میں آپ کے بیٹے کی شکایت ہے کہ آپ اس کے سامان میں سے لے لیتے ہیں اور اس کے سامان میں سے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو بوڑھے باپ نے گفتگو شروع کی اور جیسے جیسے وہ گفتگو کرتا جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ آپ نے کہا نبی محترم، ہمارے سردار، یہ وہی لڑکا ہے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا تو ہم رات بھر جاگتے تھے، کھڑے رہتے تھے کہ یہ اچھا ہو جائے۔ جب اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا ہم پریشان ہو جاتے تھے، جب بیمار ہوتا تھا تو ہماری راتیں اجیرن ہو جاتی تھیں۔ ہم نے اپنی پوری زندگی اس پر لگا دی کہ یہ پھلے اور پھولے اور بڑا ہو جائے۔ آج جب یہ بڑا ہو گیا اور کچھ اس کے پاس ہے، صاحب حیثیت ہے، میں اس کی کوئی چیز لیتا ہوں تو یہ منع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ تھے، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، اے نوجوان سن لے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے ماں باپ کا سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس بنگلہ ہو، گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس بزنس ہو، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس پراپرٹیز ہو، ہم کچھ بھی ہو، ماں باپ آ جائے کھڑے ہو جائیے، اپنی سیٹ چھوڑ دیجئے، ان کے قدموں میں بیٹھیے، ان کی ضرورتیں پوچھیے، ان سے بات کیجئے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی بھی ماں باپ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ مرتے مرتے اپنے بچوں کو دعائیں دے کر کے اس دنیا سے نہ جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔